الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 29واں پارہ سورہ مزمل اور دوسرا رکوع اس کے بارے میں اختلاف ہے جی ایک آیت کا ایک رکوع ہے. بعض کے نزدیک یہ 10 سال بعد نازل ہوا اور مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ نازل کیا، اور بعض کے نزدیک یہ 1 سال بعد یہ نازل ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سعد بن ہشام رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا تھا؟ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتی ہیں کہ تم نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کہا کہ سورہ مزمل کا پہلا حصہ اس میں قیام اللیل کا حکم دیا گیا، اور آخری حصہ جب اللہ نے نازل کیا تو اس میں تخفیف کر دی، یعنی فرض تھا پہلے، بعد میں نفل کر دیا گیا. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس بھی اسی قول کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ 1 سال بعد حصہ نازل ہوا جو سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے. کہ پہلے قیام اللیل کو فرض قرار دیا گیا تھا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے، پھر اس کی مقدار کہ جس حد تک کر سکیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی کہ جتنا آسانی سے کر سکو. پہلے 2/3 نصف یا 1 ثلث تھا، بعد میں کہ جتنا تم کر سکو. جی آیات کا ترجمہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، یعلم، جانتا ہے، اے نبی آپ کا رب جانتا ہے کہ انک، بے شک آپ، تقوم، قیام کرنے والے ہیں، ادنا، قریب، من ثلثی اللیل، 2/3 رات، ونصفہ، اور آدھی رات، وثلثہ، اور 1/3، وطائفۃ، اور ایک جماعت، من الذین، ان لوگوں سے، معک، آپ کے ساتھ، اے نبی آپ کے ساتھ ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرنے والے ہیں 2/3 اور نصف رات یا 1/3، اور آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یا تو رات کا 2/3 قیام کرتے ہیں، یا نصف رات، یا 1/3، اور صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی جب پہلے حکم ہوا تو صحابہ کرام 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قیام کرتے، کہیں ہم 2/3 سے، نصف سے، یا 1/3 سے کم نہ کر پائیں، زیادہ سے زیادہ قیام کرتے تھے. تو واللہ، اور اللہ، یقدر، اندازہ لگایا، اللیل والنہار، رات اور دن، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اندازہ رکھا اللہ نے رات اور دن کا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ رات کا کتنا حصہ قیام کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں اس وقت اندازہ تھا کہ ہم نے 1/3 کر لیا، یا آدھی رات کا کیا ہے، یا 2/3 تک ہم کر کے، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قیام کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، کیونکہ رات کبھی بڑی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی برابر ہے دن کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اندازہ رکھنے والے تھے. عالمہ، جان لیا، لن، کہ ہرگز نہیں، تحصوہ، تم شمار کرو گے، فتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم شمار کرو گے، فتاب، پس متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ، علیکم، تم پر، عالم ان لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ہرگز نہیں تم یہ کر پاؤ گے، فتاب علیکم، تو اس نے آسانی کر دی تمہارے لیے. کیا نہیں کر پاؤ گے؟ کہ تم 2
2/3 تک یا نصف رات یا ثلث، یہ قیام اللیل جو ہے یہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے یہ اتنا قیام کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے کہ ہر روز وہ اتنا قیام کرے، 1/3 تک کھڑا ہو جائے یا نصف رات یا 2/3 تک وہ کھڑا ہو کر قیام کرے۔ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور پھر حکم دیا کہ فَقْرَؤُوا، بس تم پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ تم اتنا نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے آسانی کر دی۔ آسانی کیا کی کہ فَقْرَؤُوا، بس تم پڑھو، مَا تَيَسَّرَ، جو آسان ہو، من القرآن، قرآن سے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس تم پڑھو جو قرآن سے تمہیں آسان ہو۔ تو یہاں پر فَقْرَؤُوا قرات کا لفظ بمعنی صلاۃ کی ہے، نماز کی ہے، کہ فَقْرَؤُوا، تم نماز پڑھو، مَا تَيَسَّرَ، جو آسان ہو، من القرآن، قرآن سے، یعنی قرآن سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا تم نماز میں پڑھ لو۔ یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ تم ساری رات کا 2/3، نصف یا 1/3 تک قیام نہیں کر سکتے۔ تو جو یہاں پر کہ بزرگوں کے بارے میں کرامات یا حکایات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ بزرگ 40 سال تک عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی وضو کیا 40 سال اس سے نمازیں پڑھی، بلکہ ایک وضو کرتے عشاء کے وقت عشاء پڑھی ہے، پھر اسی کے ساتھ فجر پڑھی، یعنی ساری رات قیام کیا اور 40 سال تک اس طرح کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ میرا نبی اور صحابہ اس کے ماننے والے یہ 2/3، نصف یا 1 حصہ قیام نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے۔ اس میں آسانی پیدا کر دی کہ تم جتنا آسانی سے کر سکتے ہو اتنا کرنا، یا ایک وضو کے ساتھ یا ایک رات میں بزرگ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ یہاں یا تو یہ حکایات اور کرامات کو جھوٹا مانا جائے گا، تو یا یہ بات سمجھی جائے گی کہ بزرگ اس کوشش میں تھے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہو، یا آپ سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ آپ اتنا قیام نہیں کر سکتے، تھوڑا کر دیا، جتنا آسانی ہو اتنا کرنا۔ تو آگے وجوہات بھی بیان کی کہ عالم، اللہ نے جان لیا کہ ان سیکون، کہ ہوں گے، منکم، تم میں سے، مرضى، مریض، بیمار۔ عالم ان سیکون منکم مرضى، جان لیا اللہ نے کہ تم میں سے بیمار ہوں گے۔ تو بیماری میں بڑھاپا ہے، جسم کی ہر معذوری ہے، ہر بیماری آ جائے گی، کہ ایک وجہ یہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے تو وہ رات کا اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے۔ وآخرون، اور کچھ، یضربون، وہ سفر میں ہوں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ زمین پر سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ فضل سے مراد رزق تلاش کرنے کے لیے، یعنی کچھ تو وہ ہوں گے جو سفر میں نکلیں گے، سفر کریں گے، اللہ کا رزق تلاش کریں گے، اس میں مصروف ہوں گے، تو ان کے لیے بھی رات کا اتنا قیام کرنا آسان نہیں ہے۔ وآخرون، اور کچھ، یقاتلون، قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے، یعنی جہاد کے لیے نکلیں گے، یا اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلیں گے، یا کسی بھی نیک کام کے لیے نکلیں گے۔ تو یہ 3 وجہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ ان کی وجہ سے تم رات کو اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ نماز انہوں نے اتنی لمبی پڑھائی عشاء کی کہ سورہ بقرہ شروع کر دی، تو ایک بندہ نماز توڑ کے ہی چلا گیا، اس نے نماز ہی چھوڑ دی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ شکایت لگائی کہ اتنی لمبی نماز ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے سیدنا معاذ کو بلایا اور کہا کہ تم فتنہ ڈالنے والے ہو۔ فتان ان کے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ اتنی بڑی یعنی آزمائش ڈالنے والے ہو، اور ساتھ وجہ بیان کی کہ جو تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو دن کو کام کرنے والے ہوتے ہیں۔
جن کو ان کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، ان کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے۔ تو آسانی سے اتنی نماز کی تخفیف کرو جو بس بآسانی سب کے لیے برابر ہو، جو اچھے سے پڑھ سکے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رات کا قیام یا رات کو کھڑا ہونا، یہ کوئی بھی عبادت، قرآن پڑھنا ہے تو اس میں صرف اتنا بندے کے لیے ہونا چاہیے عبادت میں جتنا وہ بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ فرض کے ساتھ اللہ نے نفل رکھا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، ساتھ نفل بھی ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، نفل بھی ہے، حج فرض ہے، ساتھ عمرہ نفل بھی ہے۔ تو جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد نفل میں اتنا کرنا ہے کہ جتنی تم بآسانی اس کام کو کر سکتے ہو۔ اس میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا یا اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈالنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، کیونکہ جو آسانی سے کام کیا جاتا ہے اسی میں وہ ایک خلوص ہوتا ہے، ایک وہ محبت ہوتی ہے کام سے۔ جب بندہ مشکل میں اپنے آپ کو ڈالے گا پھر وہ جو خشوع خضوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔